نیت کی اہمیت. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کہا، یعنی سب کے سامنے مجمع میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی جس چیز کا ارادہ کرو گے، جو چاہو گے، اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا. یہ حدیث ہمارے دین کی بہت اہم تعلیمات میں سے ہے. یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور یہ ہر موضوع میں داخل ہے، ہر چیز میں. اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو. اور عمل میں دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور جسم کے اعمال شامل ہیں. یعنی عمل جو ہے وہ صرف ہاتھ پاؤں کا ایکشن نہیں، دل کے ایکشن بھی ہیں، زبان کے بھی ہیں اور عمل کے بھی. دل میں جیسے ایمان ہے، توکل ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت وغیرہ. نطقی اعمال زبان کے اعمال ہیں، اقوال ہیں. اعضاء کے اعمال جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اعضاء ہیں. اور نیت کا مطلب ہوتا ہے قصد، ارادہ. تو نیت کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ارادہ اور قصد کرنا. اور شرعی اصطلاح میں اچھی نیت سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے کسی کام کا ارادہ کرنا، عزم کرنا. اور نیت کا جو موقع محل ہے وہ دل ہے. نیت دل کا عمل ہے، مگر اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے دل کا تعلق سارے اعضاء کے ساتھ ہے. ہم جب بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے، پسند ناپسند جھلکتی ہے اس میں سے. اسی طرح کھاتے وقت بھی ہمارا دل شامل ہوتا ہے اس میں یا نہیں؟ جس چیز کو دل کر رہا ہوتا ہے وہ کھاتے، دل نہ کرے تو ہم نہیں کھاتے. دل نہ چاہے تو آپ اٹھ کے یہاں سے وہاں نہیں جاتے. تو ہر چیز میں دل شامل ہوتا ہے. نیت کا مقام دل ہے. اور علماء کے کلام میں نیت دو معنوں پر بولا جاتا ہے. نمبر ایک، جس کے لیے عمل کیا جائے، اللہ کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا، اس کے لیے نیت کرنا، یعنی کس کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے کیا کر رہے ہیں. مثلا ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں یا کسی اور مقصد سے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کرنے آئے ہیں. تو دونوں چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ عقل مند ہے، با اختیار ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ شامل نہ ہو. ارادہ ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. حتیٰ کہ مومن کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا جو کرتا ہے، اگر اس میں نیت اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. نیت کی وجہ سے لوگوں کے اجر میں فرق آئے گا. دو لوگ کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی نیت ہے اللہ کی رضا اور دوسرا یہ کہتا کہ ہائے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، سنت کے مطابق پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی، ٹھیک نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو دیکھنے میں بھلے دوسرے کا طریقہ بڑا ہی اچھا ہو لیکن اجر زیرو پہ چلا جائے گا. اور ایک شخص لوگوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ اہم نقطہ یاد رکھیے کہ نیت کی بنا پر اعمال کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے، بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہے، بعض کے لیے بوجھ ہے. جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اس کو پالتا ہے. آج کے دور میں آپ اپنی گاڑی کی مثال لے سکتے ہیں کہ جس کو آپ خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے خریدتے ہیں. پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے یا فرمایا کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف چر سکے. تو گھوڑا اس سبزے سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو بھی کھاتا پیتا ہے اس کھانے پر مالک کو نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ مالک نے اس کو چھوڑا کہ کھا لو. تو گھوڑے والے کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ گھوڑا ایک اچھی نیت سے اس نے خریدا تھا اور اس کو اسی وجہ سے کھلا پلا رہا ہے. اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر 1 زغن یا 2 زغن لگائے یعنی جمپے لگائے تو اس کی لید، اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں.
اب گھوڑے کی لید جو ہے وہ ایک ناگوار سی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی تولی جائے گی. اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اسے اس سے نیکیاں ملتی ہیں. وہ تو رستے میں آ گئی اور اس نے پانی کے لیے رک گیا اور وہ پانی پی گیا، جو پانی اس نے پیا اس پانی کا بھی ثواب مالک کو مل رہا ہے. تو یہ سارے ثواب کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ نیت سے شروع ہوا کہ یہ میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے، یہ میری گاڑی، یہ میرا قلم، یہ میرا گھر، یہ میری کتابیں، یہ میری فلاں چیز اللہ کے راستے میں، یہ میرا وقت، یہ میرا کمپیوٹر. اب اس کو جس وقت بھی آپ استعمال کریں گے اور اس کی مینٹیننس پہ جو خرچہ آئے گا، یا اس کے ساتھ جو بجلی استعمال ہوگی یا گیس استعمال ہوگی، پیٹرول یوز ہوگا، کوئی اور اس میں بیٹھ جائے گا، کچھ بھی آپ کریں گے اس کو کسی طرح بھی استعمال، تو سارے کا سارا اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. حتیٰ کہ اگر آپ ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں صرف اس نیت سے تاکہ میرا وقت بچے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں اور وقت نکال کر میں دین کی تعلیم حاصل بھی کروں اور دوسروں کو دے بھی سکوں، تو جتنے کپڑے اس میں دھلیں گے وہ سارے کا سارا آپ کے لیے اجر و ثواب. اس کا بجلی کا بل جو جائے گا اور جو بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک اچھی نیت سے ایک مشین خریدی. اور ایک یہ کہ وہ چونکہ فلاں نے خرید لی تو مجھے بھی خریدنی ہے، اور اس کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے اوپر روب جتانے کے لیے کہ میں نے یہ دیکھو لیٹسٹ ماڈل کی خریدی ہے اور ایسا اور ویسا ہے. کسی مجلس میں بیٹھ کر ہم بعض اوقات بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تفاخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں. حتیٰ کہ ایک کمفرٹیبل جوتی آپ لیتے ہیں کہ اس میں اچھی طرح واک کر سکتی ہوں تاکہ میں فٹ رہوں اور پھر میں زیادہ سے زیادہ اچھی طرح نماز ادا کر سکوں، تو وہ جب تک پہنے جتنی واک کی وہ ساری واک بھی، وہ آپ کی ایکسرسائز بھی، وہ کھانا پینا بھی، وہ ساری چیزیں، وہ دوا خریدنا، وہ دوا کھانا، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ سارا اس نیت کے گرد گھوم رہا ہے کہ ہیلدی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے. ہر چیز اس میں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال کیا سمجھائی؟ دوسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے تو یہ اس کے لیے بوجھ ہے. اور یہ جو گھوڑے کی تیسری قسم بتائی گئی، اگرچہ وہ اس حدیث میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کے لیے پردہ ہے، یعنی ذاتی ضروریات، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، آپ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے گھوڑا خرید لیتے ہیں، یہ گاڑی لے لیتے ہیں، جیسے عموماً ہم گھر کی ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں تو بس ان کو دنیا میں استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک کپڑا بھی کمفرٹیبل خریدتے ہیں، یا آپ ایک جوتا، یا آپ اپنے کچن کی کوئی چیز، یا آپ اپنے گھر کی کوئی چیز اس نیت سے خریدتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ اس آسانی کے وقت کو استعمال کر سکیں خیر و برکت بھلائی کے کاموں میں، تو اس سے بھی جو ایک پیسہ بھی آپ نے لگایا وہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چاہے آپ بڑے سے بڑا مال بھی اگر خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت درست نہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن چھوٹی سی چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ کی سواری ہے یا کچھ بھی، نیت کے ساتھ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. دنیا کی نیت پر دنیا ہی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. مثلا آپ کہیں درس دینے کے لیے جاتے ہیں اور اس لیے چلے جاتے ہیں کہ چلے بعد میں چائے پانی بھی کچھ مل جائے گا، تو پھر وہ جو پہلا حصہ نا وہ زیرو ہو گیا، چائے پی کے آگے آپ ویسے ہی چلے جاتے چائے پینے. تو ان چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. اور جو اس نیت سے نہیں جائے گا نا، تو اگر اس کو کوئی چائے نہیں پوچھے گا تو اس کے دل میں ذرا برابر ملال نہیں آئے گا کہ میں اس لیے تو آیا ہی نہیں تھا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. کوئی اس کو بڑا بھرپور طریقے سے ویلکم نہیں کرے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے، میں اس لیے تھوڑی آیا تھا، میں تو اپنے رب کے لیے آیا تھا، میں تو اپنی خاطر آیا تھا کہ مجھے کچھ اللہ کی رحمت ملے. یہاں تک کہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اللہ کی رحمت کا انسان امیدوار ہو ساری محنت کے بعد. بعض اوقات ہم صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا یہ صدقہ کرو تو بیماری ٹل جائے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی نیت کیا ہونی چاہیے، میں یہ صدقہ کروں تاکہ مجھے اللہ کی رحمت ملے. نیت تھوڑی سی بدل لیجئے، یعنی آپ
گھر سے نکل رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی صدقہ کرتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، اس نیت کی بجائے یہ نیت کریں کہ میں یہ صدقہ کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. تو اچھی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے لیے کسی کام کو کرنا. لیکن اس معیار کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہماری بہت ساری نیکی کے کاموں میں بھی نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کا کوئی فائدہ چاہے ہم لوگوں سے نہ بھی حاصل کریں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پہ احسان اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں کچھ اور کثرت حاصل ہو جائے. جب صدقہ خیرات کے ہم فائدے پڑھتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے تو ہم بعض اوقات اس لیے صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہماری آمدنی اور بڑھ جائے. آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رحمت کے لیے. پھر جب اللہ کی رحمت ہو گئی نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنے گنا زیادہ ملے گا. وہ آپ کے حساب کتاب سے بھی بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً دین کا علم جو ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عظمت اور رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کو یہ خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. مثلاً آپ کسی بیمار کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں چلو میں اس بڑھاپے میں اس کی مدد کروں، اللہ میرے بڑھاپے میں میری مدد کرے گا. صرف اتنی نیت نہ رکھیں کہ یہ مجھے دنیا میں کوئی ذرا آسانی مل جائے، فوراً کس طرف چلیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت آ جائے. اور جب اللہ راضی ہو گیا اور رحمت آ گئی تو پھر آپ کا بڑھاپا پھولوں کی طرح جائے گا. کیونکہ یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحمت، شفقت اور محبت کے جذبات ڈال دیتا ہے. ہماری توجہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے. دلوں میں محبت اللہ ڈالے گا، وہ اس کا کام ہے. کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ذرا اس کو تحفہ دے دوں، میں اس کو ذرا اچھا کر لوں، میں اس کو کچھ کھلا پلا دوں تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. نہیں، اللہ کی خاطر غریب کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، چھوٹوں کو کھلائیں، کہیں کچھ بانٹیں، اللہ کے دیدار کی خاطر کھلائیں. تو اپنی نیت کے لیول کو اوپر لے جائیں. تو جس کے لیے کام کریں گے اس سے اجر پائیں گے. بندوں کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے بندے کچھ دیں یا نہ دیں، لیکن اگر اللہ کے لیے کریں گے تو کئی گنا زیادہ ملے گا، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اگر نیت درست ہو نا تو انسان کام ڈیلیگیٹ بھی کرتا جاتا ہے، اس سے بھی بڑی آسانی ہوتی. یہ کام اس سے کروا لو، یہ اس سے دے دو، یہ اس کو دے دو، تاکہ ہم اور جو ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق بڑا کام کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی میں کروں، یہ بھی میں کروں، اور دوسروں کو کام سکھاتے نہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. جب آپ کی نیت اللہ کے لیے کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بہت سارے کام ہو اور بہت بڑا کام ہو. وہ اگر آپ کے حصے میں چھوٹا بھی آ گیا نا اور آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی اور آپ نے باقی لوگوں کے اوپر بھی یعنی صدقہ کیا اور ان کو بھی کام لگایا تو ان کا حصہ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ بھی آپ کو اجر ملے گا اور جو آپ نے خود کیا وہ بھی ملے گا. اسی طرح اگر آپ ایک بہتر ہیلپر رکھ سکتے ہیں اپنے باقی عیش و عشرت سے پیسہ نکال کر تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ بہتر عبادت کر سکیں، بہتر دین خدمت کا کام کر سکیں، تو یہ نیت بھی آپ کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہوگی. اس طرح آپ کی دنیا بھی سہولت والی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی.